बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक्सप्रेस न्यूज़ ऑफिस मुल्तान में बैठे हैं सफ़ीउल्लाह भाई, मैं तो एकदम से हमारे पास एक ऐसे मेहमान आ गए। मेहमान क्या, वो हमारे दिलों की धड़कन है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज उनके पास है, तमगा इम्तियाज उनके पास है, सितारा इम्तियाज उनके पास है। यानी कि हुकूमती सतह पर तो जो उनको अवार्ड्स मिले, फिर सबसे बड़ी बात यह कि उनकी आवाज़ एक असासा है, एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। 5000 से ज़्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और रेडियो पर गज़लें गाई। तो आप सब यकीनन उनकी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे कि वो सिर्फ गुलकार मौसीकार नहीं है, एक बहुत अच्छे इंसान, एक मुआशरती भलाई का आज़म रखने वाले, मुआशरे को खुशियाँ देने वाले, खुश देखने वाले गुलाम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी मोहब्बत ना बात तो आपने ऐसे अचानक सरप्राइज दिया हमें और तशरीफ ले आए हमारे साथ। सर, ये फरहान मलगानी साहब बैठे हैं, ये हमारे मुल्तान प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, और नवाए वक्त से इनका ताल्लुक है। इकबाल शेख साहब हमारे रोजनामा एक्सप्रेस से हैं, और सलीम अब्बास साहब को यकीनन आप जानते होंगे। मैं नहीं इनको जानता। नासिर भाई आपने तारुफ करा दिया तो सलीम अब्बास साहब। सफीउल्लाह शेख भाई बैठे हैं हमारे नवा शहर के, और इस शहर के बहुत बड़ा समाजी हवाला है, बड़ा नाम है, मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। तो क्या हाल है, कैसी आजकल बड़ा वक्फा आया हुआ है मौसीकी में? नासिर भाई, वक्फा तो कोई नहीं है। ये कोरोना ने, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो कोरोना की वजह से भी हुआ ऐसा, और लोग घरों में गाते बजाते रहे और ऑनलाइन एक दूसरे को सुनते रहे। अच्छा, इसमें खुशी की बात यह है कि लोग म्यूजिक से जो रिलेटेड थे तो म्यूजिक से हटे नहीं। इसमें यह कि ध्यान उनका बढ़ता रहा तो फ्रेश भी होते रहे और एक दूसरे का ख्याल भी करते रहे, फासला भी बरकरार रहा और मौसीकी से भी लुत्फ तो। अच्छा, ये नया ट्रेंड आपने दिया कि लोग ऑनलाइन मतलब एक दूसरे के साथ राब्तों में रहे। मैंने काफी प्रोग्राम किए ऑनलाइन, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऐसा होता रहा और बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की कि लोगों ने ये रास्ता निकाला। बड़ी अच्छी बात है, राब्ता जरूरी है, दोस्तों का, मोहब्बत का और अपने बहन भाइयों का ख्याल करने का। ये सारे राब्ते जो तस्वुराती भी हैं, ख्याली भी हैं, दिली भी हैं और ज़हनी भी हैं और बिलमुशाफा भी हैं। अच्छा, मैं तो ये देखता हूँ कि जहाँ हम कोविड के हवाले से मुश्किलात की बात करते हैं, मरगानी भाई, जब हम मुश्किलात की बात करते हैं तो इसमें हमें सबक भी बड़े दिए, सबक सिखा भी बड़ा गया। मतलब मास्क की ऐसी जरूरत का एहसास दिलाती, जब हमें एहसास होता है यार हम ये जो गर्द गर्मा गदाओ गोरस्तान बस्ती में रहते हैं, तो यार हमारे लिए तरबत मास्क पहनना जरूरी है। ये अल्लाह की तरफ से एक अच्छा पैगाम है। मुझे याद था सर, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो एक दूर दराज बस्ती में मैं किसी दोस्त के पास गया, तो वो उस वक्त वो मुझे बताते हैं कि यार शाम को ना मेरे बच्चों की क्लास है, कुरान शरीफ पढ़ना है उन्होंने। अच्छा, मैंने कहा कैसे यहाँ जगह नहीं, हमने ऑनलाइन मौलवी में पाकिस्तान से वो आलिम दीन है, वो इनको कुरान मजीद पढ़ाते हैं ऑनलाइन। सुभान अल्लाह। अब वो यही आप जैसे बात कर रहे हैं कि म्यूजिक जो है ऑनलाइन हुआ, ऐसा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे म्यूजिक सीखते हैं मुझसे ऑनलाइन, आज भी इससे ये राब्ता कायम है और बहरहाल ये राब्ते तो रहेंगे और होते रहेंगे। मुझे आज ये खुशी है आज के दिन के लिए कि मैं आपसे जो मिला हूँ, तो मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ नासिर भाई, आपको पता ही है कि जब मुल्तान में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, भले मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, इंग्लैंड से आ रहा हूँ या किसी भी शहर से इस शहर में आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में आ गया। मुझे ऐसी फीलिंग होती है। और अब भी मुझे आपसे सलाम अर्ज करने के बाद, मुलाकात के बाद, आपकी दुआएं लेने के बाद मुझे बावलपुर इस छोटे से शो पे जाना है। तो यहाँ मुल्तान से इतनी मोहब्बत, माँ जैसी मोहब्बत, क्या वजह? मेरा बचपन अच्छा यहाँ गुजरा, 8वीं जमात तक यहाँ मैं पढ़ा, इस्लामिया हाई स्कूल आसबाग में। अच्छा, और ये रिहाइश कहाँ थी? दिल्ली गेट मोहल्ला का पूरा प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा। अच्छा, और यहाँ से मिडिल मैंने किया, फिर 9th में मुस्लिम मॉडल लाहौर से, फिर सेंट्रल मॉडल से, फिर जेसी से मैंने एफए किया, फिर शाह हुसैन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी से, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और 3 एमए किए मैंने फिलोसफी में और साइकोलॉजी में और उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में। तो फिर ऑस्ट्रेलिया
जाने का इत्तेफाक अच्छा जी, हुआ। पहले हमें मुल्तान की यादें ताज़ा मुल्तान करते तो रहेंगे। फिर- मुल्ला आगापुरा और हाँ जी, ठीक है, अच्छा मैं तो पैदल अलंग पे चढ़ता था और पूरा शहर अंदरून पूरा शहर में गुजार के तो फिर वापस घर चला अच्छा, उस वक्त जाता तो था। बड़ा पुरस्कून माहौल होता होगा। किस सन की बात कर रहे ये हैं मैं कि बहुत- गाड़ियों की जो अब बरपार है, जो रोड पर कुछ नहीं था ऐसा, साइकिलें ज्यादा होती थी और कहीं की मोटरसाइकिल नजर आती थी, गाड़ी तो कभी कभी कहीं। ये किस सन की आप बात ये कर रहे हैं? बहुत, मैं तकरीबन कोई बात कर रहा हूँ 70 से पहले की। अच्छा, हाँ जी। तो आपका वो मकान जो है वो अब भी यहाँ पे मौजूद है? नहीं जी, अब तो नहीं है, अब तो किसी और का मकान होगा। अच्छा, तो खैर मकान तो बदल लेकिन गया। आपकी पैदाइश तो जंग शहर की है, वो जो आपकी पैदाइश हिस्ट्री हम जंग की है। देखते हैं जी, बायोग्राफी जी, में। जी। अच्छा, पैदाइश जंग की है मेरी, लेकिन मैं 3.5 साल वहाँ रहा हूँ और 4.5 साल की उम्र में मैं मुस्तकिल मुल्तान आ गया। अच्छा, तो मैंने जब होश संभाला तो मैं तीसरी जमात में दाखिल था डायरेक्ट। तख्ती लिख लिख के इतना मैं रवां दवा हो गया था कि मास्टर साहब ने, हेड मास्टर साहब ने मुझसे पूछा, बेटे ये तीसरी जमात की किताब पढ़ लोगे? मैंने पढ़ दी। चौथी जमात की पढ़ दोगे? मैं कहीं पढ़ दी। उन्होंने मिर्जा की बाइसिकल, वो 10वीं जमात की थी वो किताब, कहते बेटे ये पढ़ो, पतरस बुखारी साहब की वो कहानी आप सबने पढ़ी हुई है। और मिर्जा की बाइसिकल में ऐसे ऐसे अल्फाज मुश्किल थे, वो मैंने सारे पढ़ दिए। तो मुझे कहने लगा बेटा तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा जी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बड़ा सच्चा इंसान हूँ। कहते अरे अभी तो छोटे से हो, इंसान तो बनोगे अभी तुम बच्चे हो। मैंने कहा जी नहीं, बच्चा तो मैं हूँ, लेकिन इंसान आप बना देंगे तो अच्छे इंसान बन जाएंगे, अभी तो जैसे भी हैं। कहते भाई बच्चे को तीसरी जमात में दाखिल कर दो, बजाय पहली जमात में दाखिल करने के डायरेक्ट तीसरी जमात में दाखिल हो गया मल्ला आगापुरा में। वहां से मेरे गाने की इब्तिदा हुई। मुल्तान ने मुझे, इस धरती ने मुझे बूस्टअप किया, बाकायदा बकअप किया। मेरे टीचरों ने मुझे, उनका नाम इकबाल था, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उन्होंने मुझे बज़्म अदब के लिए चुना। चंद बच्चों को सुना तो मुझे चुन लिया दुआ कहलवाने के लिए। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये कहलवाते रहे। फिर बज़्म अदब में कलाम इकबाल, नाज शरीफ, ये सारा मैं फिर कंपटीशन में आ गया। अच्छा, उस दौर के तो मशहूर नाम मुल्तान के जो जाहिर होता है ना, एक वक्त में एक कुछ लोगों का वो चल रहा होता है, तो ये शोबे मौसीकी के हवाले से उस वक्त के कुछ नाम। उस वक्त एक नाम बड़ा मशहूर था, पठाने खान साहब मशहूर थे। अच्छा, सुरैया मुल्तानी का मशहूर थी। हुसैना ढाडी, ये बावलपुर से उनका ताल्लुक था, लेकिन मुल्तान आके भी प्रोग्राम किया करते थे। और वो गुलकार थे ढाडी साहब? जी जी, वो काफी गाते थे। अच्छा, काफी के स्पेशलिस्ट थे। तो बड़ी देर तक, अभी रिसेंटली वो उनका बच्चा भी गाता है। ज़्यादा परवीन साहबा का बहुत नाम मलका काफी वो मानी गई, और बाकायदा रेडियो की वजह से? नहीं जी, सरायकी काफी की वजह से। रेडियो तो मोहताज था उनका। शायद और शायद मतलब माँ बेटी है जी, माँ बेटी थी। ज़्यादा परवीन मलका काफी, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। शायदा परवीन भी काफी गाती थी, लेकिन वाजबी गाती थी। ज़्यादा परवीन का बहुत नाम था। उनको मैंने सुना जी बचपन में, सुरैया मुल्तानी का जिनको मैंने सुना। सिर्फ सुना या मुलाकातें भी नहीं उस वक्त? मुलाकात भी हुई मेरी, सलाम अर्ज करते थे जाके। छोटे से बच्चे, हमें क्या पता कि वो क्या कर, किस कमाल में क्या करती हैं। एक पूरा पंडाल जिसमें 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ है, रोड भरा हुआ है, पूरा रोड ब्लॉक है, किसी की कोई इजाजत नहीं कि यहाँ से इजाजत लेनी, पब्लिक भरी हुई है, और स्पीकर लगे हुए धूतू वो पुराने, कोई साउंड सिस्टम नहीं। इतने बड़े स्पीकर लगे और ज्यादा परवीन काफी गा रही है, और लोग निहाल हो रहे हैं, रो रहे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम हो और फिर ज्यादा परवीन की आवाज हो, लोग तो मरे जा रहे थे। बचपन में हमने देखा जी, और बहुत कुछ सीखा वो सुन के, दिमाग में रह गई कोई चीजें। अच्छा, ये सुनकर सीखने का अमल आपने जो बताया जी। ये आजकल के जो गुलकार जो गाने वाले हैं, इनको सुनाई नहीं देता, हाँ, इनको सुनाई नहीं देता, ये तो कहते हैं हम खुद गाते रहे बस है। तभी सुनाई नहीं देता। हाँ, ये सुनना ही नहीं अगर चाहते। अगर अगर सुनाई तो सबको देता, हम बात कर रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, नासिर भाई तो सुन रहा है, हाँ जी, ये बात करते हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक खास चीज होती है जो प्योर आर्ट की चीज है, वो हर एक को सुनाई नहीं देती, ना दिखाई देती है। वो खास लोग होते हैं
جب عام آدمی اس کو کرنا شروع ہو، جس کا کام ہی نہ ہو، جس میں حصی نہ ہو، رب نے حصی نہ ڈالی اور وہ یہ سننا چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں سن سکتا، حصی نہیں ہے اس کے پاس. تو جو لوگ ہمارے ہاں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سب تو 100% تو میں نہیں کہوں گا، ان میں 2-4 ایسے بچے بھی ہیں جو بہت ہی اچھا اس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ وقت کی روش کے تحت وہ کر نہیں پاتے. اچھا صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ نا تھوڑا سا اس طرف کیا ملتان والی وہ جو سمجھ آ گئی لاشعوری طور پر، جیسے آپ نے کہا کہ ماں یا ہوش کی طرح، وہ ظاہر بچپن کی یادیں تو بڑی سنہری بھی ہوتے ہیں اور روح میں رہنے والی ہوتی ہیں. اس کے بعد لاہور کا سفر آپ کا ایک دم سے جب آیا ہوگا، وہاں کی طرح سا. بس جی جب ملتان والوں نے مجھے دھکیل دیا اچھا کہ یہاں ریڈیو اسٹیشن میں گا نہیں سکتا. سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ تو بڑی مشہور ناصر بھائی بات ہے. اچھا سر تو بتائیے. وہ اس وقت لوگ تھے ایسے کہ جو سمجھتے تھے کہ ریڈیو پاکستان ملتان جو ہے نا وہ آخری جگہ ہے اور اس کے بعد کوئی افسر بھی نہیں بن سکتا اور کوئی یہاں کوئی آرٹسٹ بھی نہیں بن سکتا. کچھ ایسے لوگ آگے تھے وہاں اس وقت. آج بہت اچھا ہے ملتان، ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی بات تھی کہ اسٹیشن یہاں پہ بنایا گیا اور اس کے افتتاح میں جو لوگ آئے وہ بڑے اچھے تھے. بیچ میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے ہاتھ ہم آ گئے، بہت سارے اچھے بھی لوگ تھے. انہوں نے ڈائریکٹر میں فیل کر کے کہا خبردار اگر آپ نے یہاں کا رخ کیا تو. مطلب ریڈیو سے آپ کو فیل کر دیا گیا، کہہ دیا گیا مائک کے قابل نہیں ہے تمہاری آواز، تم بے سرے آدمی ہو اور خبردار یہاں. ملغانی بھائی کمال یہ بات ہے. اور پھر میں نے ثابت کیا کہ ملتان میرا ہے اور ریڈیو اسٹیشن بھی میرا ہے اور اس کا مائک بھی میرا ہے، تم لوگ نہیں ہو. یہ کس سال کی بات ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں یہاں سے انہوں نے فیل کیا تو مجھے ایک بڑی جلا بخشی انہوں نے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے فیل کرنے کا. لاہور گیا اور لاہور میں نے کمپٹیشن جیتا اور پاکستان میوزک کانفرنس میں فرسٹ پرائز میں نے لیا. تو وہاں لاہور ریڈیو سے میری شوقیہ گانے والوں میں سی کلاس میں آ گیا. پھر بی کلاس ہو گئی، پھر خود ہی اے کلاس ہوگی. آج تک اپلیکیشن نہیں تھی، خود ہی اے کلاس سے بڑھتی رہی. ٹی وی پہ بھی چلے گئے، ریڈیو پہ بھی چلے گئے. پھر فلم والے لے گئے وہاں سے، وہاں گانے وانے ہوتے رہے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد آرٹس کونسل ملتان نے مجھے بلایا کہ جناب ایک پروگرام کرتے ہیں. وہاں بڑے وکلا، ہمارے سینئر صحافی، چینل سے کچھ لوگ، یہاں بہت سارے اخبار سے تعلق رکھنے والے میرے دوست، مجھ سے محبت کرنے والے بہت سارے، وہ آگے. اب مائک پہ لکھا ہوا ریڈیو پاکستان ملتان. واہ 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 اقبال صاحب اور میں بڑا ٹھیک ہے خاموش تھا بدل ہاتھیوں حضرات بھائی اور بہنوں میں سامنے بس کیا سناؤں. آپ جو مجھے لکھ دیں مجھے تاکہ مجھے آسانی ہو جائے. کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے تو میں نے دیکھا ریڈیو پاکستان ملتان کا مائک تو لگا ہوا ہے مونوگرام. میں نے کہا یہ کس نے لگایا؟ اٹھاؤ پرے کرو اس مائک کو، اس مائک پہ گانا نہیں مجھے. واہ واہ واہ، جیسے رات مریم نواز کمال ہے. کہیں آپ کی وہاں ویڈیو تو نہیں بن رہی تھی جو مریم نواز نے دیکھ لیا؟ یہ تو خیر مجھے پتہ نہیں ہے، میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں. میں نے تو اپنا حق واپس لیا. اچھا سر، پھر آپ نے مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا میں ملتان کا اور ریڈیو پاکستان بھی میرا. فیل کرنے والے تو اور لوگ تھے، یہ مونوگرام لے کے کیوں آ گئے اب دوبارہ؟ یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی اٹھائے ریڈیو پاکستان ملتان کا مونوگرام لگا ہوگا، میں گاؤں گا نہیں. کیوں جی؟ میں نے کہا مجھے فیل کیا گیا تھا اور یہ جملے کہے گئے تھے. اگر یہاں پہ کوئی اسٹیشن ڈائریکٹر موجود ہے ریڈیو پاکستان کا ملتان کا تو اس کو شرم آنی چاہیے اور یہ اٹھانا چاہیے. بڑی بہادری والی بات ہے. میں نے کہہ دیا آرٹس کونسل میں ہوں، ریڈیو پاکستان کے خلاف بول رہا ہوں. میں پہنچتا ہمارے ایک وکیل صاحب تھے، فوت ہو گئے، بڑے سینئر وکیل تھے. پھر صدیقی صاحب تھے، اختر صدیقی، وہ آئے. اور ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑے سینئر وکیل تھے، بہت اچھا گانا بھی سنتے تھے، بڑے بڑے آرٹسٹوں کو سنا. بار کے کچھ چیئرمین بھی تھے، صدر بھی تھے یہاں کے، وہ بھی آ گئے. انہوں نے وہ ذلت آمیز الفاظ اس دور کے افسران کے لیے بولے کہ ایک آرٹسٹ کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
دیکھیے یہ آرٹسٹوں کے لیے افسر رکھے جاتے ہیں. فنون لطیفہ کا یہ ادارہ جو ہے یہ آرٹسٹوں کا ادارہ ہے. یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد جو چلا جاتا ہے دوبارہ کوئی اور آ جاتا ہے, آرٹسٹ وہی رہتا ہے. واہ واہ واہ. یہ مختلف انہوں نے آرٹسٹ اور آرٹ کے حق میں باتیں کی. مشکور صابری صاحب تھے. مشکور صابری صاحب بھی تھے. ہاں، کافی دیر سے میں سوچ رہا تھا جی، کون جی ہے. بالکل وہی تھے. بالکل. وہی تھے مجھے وہ بڑے دبنگ تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اختر صدیقی صاحب ہاں جی. بڑے ہمارے ملتان کے بڑے نعمت تھے یہ لوگ. انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے آج تک یاد ہے. یہ دیکھیں پروگرام مینیجر صاحب آئے ہوئے, وہ کرشن تھے. تو یہ ٹھاکر داس صاحب کے بیٹے ہیں جو بڑے موسیقار تھے مسیحیوں. میں کہا اچھا ہاں ان کے میں نے گانے بنائے ہوئے گائے. تو آپ یہ کسی طرح معافی دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں غصے سے بول رہا ہوں, معافی کی بات نہیں ہے. میرا ملتان ہے, میرا ریڈیو ہے, یہ میرا مائک ہے. یہ کس نے کس افسر نے لگایا ریڈیو پاکستان ملتان پہ؟ میں کہوں گا یہاں کے کہیں کہ یہ ریڈیو میرا ہے, یہ مائک بھی میرا ہے, ان کا نہیں ہے. کہیں آگے. اور وہ مشینری لے کے آئے جس پہ سن کے مجھے فیل کیا تھا. ایک ضد, بس ایک بات سے بچہ ضد کرتا ہے. وہ نے ماں کیا گوش ہے تو گوش میں بیٹھ کے نہیں مجھے بھوک لگی ہے. اقبال شیخ صاحب یہ مان والی مان والا تعلق ہے یار اپنائیے شیخ صاحب کہ یار یہ ہے. میں نازک کرتا بے شک جی, بے شک. میں نابی کرتا. لیکن اللہ نے کیسا موقع فراہم کیا اور آگے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا دوستوں نے. جی جی بالکل بالکل. وہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں, کچھ لوگ آپ کے متعلق اور آرٹ کے متعلق بات کریں گے, اتنی دیر میں وہ اکھاڑ کے لائی جائے گی مشین بھی. وہ وہی اسکول والا جو بڑا تھا, اتنا بڑا ریکارڈنگ کے لیے کھڑا ہوتا تھا, وہ باقاعدہ اکھاڑ کے اس کی تاریں وہ میرے سامنے سجائی. اور انور جٹ صاحب اللہ کرے وہ بھی موجود تھے. تو اٹھ کے کہنے لگے یار غلام آباد بھائی حق کیوں بنتا ہے, جو تو کہتے نا آرٹسٹ کا یہ حق بنتا ہے. وہ سامنے لا کے رکھی گئی, پتہ نہیں وہ چلی یا نہیں چلی, مشین بھی میرے سامنے آ گئی, تاریں جوڑی گئی. پھر میں نے کہا ہاں اب مائک لگاؤ. یہ مان کی باتیں کہ یار میرا اسٹیشن, میرا مائک, میرا ملتان, میرا ریڈیو اسٹیشن ہے, تو مجھے اس طرح کی اس کے بعد جناب میری صلاح ہوگی. میں نے کہا اچھا سا لگانا یار, یہ کیمرے میں رہنا چاہیے. بہت اچھا. غلام آباد بھائی سے خان صاحب سے جو یہ بات ہو رہی ہے, ملتان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. پہلا گانا جو ہٹ ہوا جس نے آپ کو پاپولر کر دیا اور لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے بے چین ہو گئے, وہ کون سا؟ وہ گانا تھا جناب ایسے وہ شرمائے جیسے میگھا چھائے, ایسے وہ شرمائے جیسے میگھا چھائے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. کالی رہنا جھکی جھکی جائے. واہ جی واہ, یہ گانا تھا. بڑا سدا باہر گانا. پھر وہ دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں. اچھا یہ کس کی کمپوزیشن تھی؟ یہ مشرف صاحب کی کمپوزیشن. اچھا اس وقت بڑا ان کا بڑا ہٹ مشرف اور روبن کو اپنے دور کے سر وہ موسیقار کے. پھر وہ افجد بابو ایک بار ملو ہم سے تو 100 بار ملیں گے. پھر ہم نے ہے جانے وفا اچھا تیری عبادت کی ہے. سدا بہار. دیکھیں نا وہ آپ کو جب ہم گانے سن رہے ہیں تو ہمارے لاش شعور میں وہ دور چل رہا ہے, اس دور میں جس دور کے یہ گانے تھے. گانے صاحب آپ کو دیر سے پیدا ہوتے نا کہ اس وقت کے پہلے کے گانے. سینچری تقریباً ہے ایسی کہ میرے پاس جو ایوارڈ ہے ان کی تعداد ناصر بھائی اب 369 ہے. لیکن دیکھیں نا کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرائڈ آف پرفارمنس ہاں جی, ستارہ امتیاز جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ نگار ایوارڈ. ہاں اس دور میں پرائیویٹ ایوارڈ کی ایک اہمیت تھی, نگار ایوارڈ کی بہت اہمیت یہ تھی. سب سے پہلا فلم جو ایوارڈ تھا نیشنل ایوارڈ انڈسٹری کی طرف سے, جو گورنمنٹ کا پہلا ایوارڈ تھا, وہ میڈم نور جہاں جی نے اور میں نے جیتا تھا. دو گانا تھا کوئی اس میں. نہیں جی, وہ اپنی اپنی کارکردگی پہ تھا, کیونکہ تمام انڈسٹری کے 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ نغمے جو گائے گئے وہ میری آواز میں تھے. اچھا مہدی حسن کے عہد میں
جی سب سے بڑی بات یہ جی، ہے سفی اللہ بھائی کہ مہدی حسن صاحب کے دور میں اپنے آپ کو منوایا اور ماشاء جی اللہ نیشنل فلم ایوارڈ جو تھا پہلا مجھے ملا تھا، دوسرا میرے مجھے فیمیل، یہ میرے لیے میرے ملتان کے لیے کس کو سننے کا شوق تھا سر، جس کو ہاں انسپریشن ہوتی ہے کہ یہ آواز جو ہے نا یہ میرے لیے بڑی رول ماڈل ہے، یا جس کو سن کے دل سے استاد بھی کوئی جیسے آپ کے بھی ہوں گے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میرے استاد ہی بہت بڑے تھے. میرے استاد تھے استاد اسماعیل خان، جو مہدی حسن صاحب کے سگے چچا بھی تھے اور وہ ان کے استاد بھی تھے. اور میں نے اور مہدی حسن صاحب نے ان سے سیکھا. میری ایک دن بھی تربیت جو ہے وہ مہدی حسن صاحب سے باقاعدہ بیٹھ کے نہیں ہوئی، لیکن ان کے مرنے کے بعد میں نے مہدی حسن صاحب سے گنڈا رسم شاگردی جو تھی وہ کی ہے. جب میرے پاس 37 فلم کے ایوارڈ موجود تھے، یہ فرق مٹانے کے لیے کہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ شاگرد ہی ہوتا ہے. اگر ان کے سگے چچا نہ ہوتے تو پھر میں شاید ان کا شاگرد نہ ہوتا، کیونکہ میرے آئیڈل بھی مہدی حسن صاحب تھے. وہی مجھے لے کے گئے تھے اور وہی مجھے شاگرد کروانے والے تھے اپنے چچا کے. ان کے مرنے کے بعد پھر یہ ان کا حق بنتا تھا کہ میں ان کو استاد کے درجے پہ رکھتا ہوں. تو یہ فرق اسی طرح مٹنا تھا، بے شک، ورنہ شہنشاہ غزل نہ تو پیدا ہوں گے، نہ تھے، نہ ہے، نہ ہوں گے کبھی. وہ تو واحد آدمی تھے. یہ بھی معدب شاگرد جو ہے نا وہی کر سکتا ہے. مجھے ایک بات ان کی بھولتی نہیں ہے، بہت ساری باتیں لوگوں کو یاد ہے، مجھے ایک بات نہیں بھولتی، کیونکہ غزل کے وہ موجد تھے. موجد سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بندہ کسی کام میں اپنا ایک سکہ جماتا ہے، اپنا ایک الگ راستہ نکالتا ہے، وہ تخلیقی موجد ہوتا ہے. بھلے وہ کوئی پچھلی لائن لے کے اس پہ کام کرتا ہے، صحیح بات ہے. لیکن جب وہ ریفائن کرتا ہے تو بہت ساری شاخیں ایسی نکلتی ہے کہ الگ سٹائل ایک بنتا ہے. بالکل ہر آدمی کے شعبے میں یہ ہوتا ہے. ایسے ہی تو مہدی حسن صاحب کی جو انفرادی حیثیت تھی غزل میں کہ انہوں نے غزل کو لفظوں اور سروں کے اعتبار سے لفظ اور سر کو آمنے سامنے یکجا حیثیت دے دی کہ جتنی اشعار کی اہمیت ہے اتنی سر کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. یعنی کہ شاعری سنائی نہیں دے رہی اور گانا سنائی دے رہا ہے. پچھلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ گائیکی سنائی دیتی تھی اور الفاظ سنائی دے دیتے تھے. مہدی حسن صاحب کی جو عظمت کی بات تھی غزل میں، اور جو انہوں نے جو توقیر بخشی پوئٹری کو کہ اپنی گائیکی میں خیال کی گائیکی یا کلاسک گائیکی کو لائٹ کر کے اور غزل میں ضم کر دیا. غزل ایک اچھی غزل، مؤثر غزل بنا کے انہوں نے پہنچا. اچھا غلام باز صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند کی جب سب کانٹینٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اردو پوئٹری لکھنے والے، بولنے والے، سننے والے، بڑی محبت کرنے والے، اردو کے فروغ میں موسیقی نے بڑا کام کیا ہے. تو آپ کا مشاہدہ، آپ کی جو ایک وسعت ہے آپ کی سوچ میں، مہدی صاحب سے پہلے بھی تو کوئی غزل کے لوگ ہوں گے نا، دو چار. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کو میں اس لیے بڑا کہوں گا، اور ان کا نام مہدی حسن صاحب سے چھوٹا نہیں ہے. سیگل سے اگر ہم لیتے ہیں اس بات کو، غزل کو سیگل سے لیں گے، سیاہ چاتما سے لیں گے، تو کرتے کرتے یہ ماڈرن مکیش اور کشور تک سہگل کی ہی آواز ماڈریٹ ہوئی آواز. اور غزل کے حوالے سے وہ بڑھتی بڑھتی بیگم اختر تک آئی. بیگم اختر کے بعد وہ آ گئی پھر برکت علی خان صاحب کی طرف، اور ان کے دور میں کئی اور اعجاز حسین حضروی صاحب اور بھی لوگ غزل گانے والے. لیکن وہ غزل ٹھمری کی انداز کی غزل تھی، اس میں گائیکی زیادہ تھی، استادانہ انداز زیادہ تھا، پوئٹری بھی تھی، لیکن ہمیں نمایاں نہیں تھی پوئٹری. جیسے آپ بتا رہے گائیکی زیادہ غلام باز صاحب، مہدی حسن صاحب نے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا. جی. پھر اس میں فیض صاحب کی یا داغی پہ غزل گائی جاتی تھی تو برکت علی خان صاحب بڑے لگتے تھے، غزل بڑی نہیں لگتی تھی، آرٹسٹ بڑا لگتا تھا.
اس میں مہدی حسن صاحب نے اپنے آپ کو حصہ جو تھا نا وہ آدھا کر کے اپنے آپ کو اور بڑا کر لیا کہ فیض صاحب کا حصہ بھی آدھا اس میں موجود ہے واہ واہ واہ. اور مہدی حسن صاحب کا بھی آدھا حصہ موجود ہے. اور مہدی حسن صاحب اس حوالے سے غزل میں ایک نئی جہد لے کے آئے, ایک نیا اسٹائل اور لے کے سدا آئے. بہار سر جو بھی میں نے کام کیا اس پہ آسان بھی کیا اور مائٹ مشکل سے بھی لال کیا, میں گلوں میں رنگ بھرے. آسان بھی کیا اور مشکل بھی کیا. خادم اب جو دور ہے یہ والا, اس میں تو ہم نہیں دیکھ رہے, نہ سننے والے ہیں, نہ وہ گانے والے ہیں, نہ وہ لکھنے والے ہیں. بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم فیض صاحب کو جی ہاں, غالب سے کمپیئر کریں گے تو ہم فیض صاحب کی تعریف نہیں کر سکتے. بجا کا ہم اگر اسلم انصاری کو داد نہ دیں اور کہیں کہ یہ میر تقریر صاحب جیسے کیوں نہیں لکھتے, بجا کا تو پھر ہم اسلم انصاری صاحب کی تعریف نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو ناقید اور استاد اور جو روشن مینار کی طرح لوگ تھے, جن کو دیکھ کے بندہ اپنی سمجھ درست کرتا ہے, ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنا مقام بنانا یہ زیادہ مشکل بات ہے. اپنا ڈیزائن بنانا, ورنہ ان کی چھت کے ان کے سائے کے نیچے سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی شعبے میں بھی بڑے آدمی کا سایہ کئی سال تک رہتا ہے, وہ بھلے اس کو اڈاپٹ کرے یا نہ کرے. اس بڑے آدمی کا ہر شعبے میں سایہ رہتا ہے 5, 6, 10 سال, اور اس کے بعد کوئی بندہ جو ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا ہے اپنی محنت کو بروئے کار لا کے, سیکھ کے, پوچھ کے, محنت کر کے, ہاتھ پیر مار کے, جان دے کے, وقت دے کے جب وہ نکلتا ہے تو پھر وہ اس سائے سے نکل کے اپنا سایہ آگے بڑھاتا ہے, پھر اپنی انفرادی ایسی. جس پہ اشفاق احمد نے کہا تھا کہ جی بڑے پیڑ کے نیچے جو ہے نسلیاں نہیں پلک سکتی, نکلنا پڑتا ہے, بالکل نکلنا پڑتا ہے. نکلنا وہیں کھڑا رہے گا تو وہ تو کر نہیں گا, پودا ہی رہے گا, بڑھ کر درخت نہیں رہے گا. حاضر دور میں بھی کوئی ایسا پیڑ دیکھتے ہیں آپ؟ حاضر دور میں تو اب مصیبت ایک ہو گئی ہے بڑی کہ لیونگ لیجنڈ بننا وہ ڈیوٹڈ پرسن کا کام ہے, جو اپنی زندگی وقف کرے اور پھر کہیں جا کے اس کو مطمئن نظریہ ہو کہ وہ بہت بڑا کام کا لیونگ لیجنڈ بنے گا تو زندگی دینی پڑے گی اس کو. وہ بڑی جگہ ٹھوکر کھائے گا, ناکام بھی ہوگا, آگے بھی بڑھے گا, ہمت نہیں ہارے گا, پھر وہ کہیں جا کے بنے گا. وہ ویسٹرن میوزک ہو یا ایسٹرن میوزک ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ کلاسیکل میوزک میں ہی بڑھے یا غزل ہی گاتا رہے. میں کہتا کہ ماڈرن اگر آرٹسٹ بننا ہے کسی کو, ہمارے یہاں جو لڑکے گاتے ہیں اگر ان کو بہت لیونگ لیجنڈ بننا ہے, بڑا بندہ بننا ہے, اگر ان کو ایلوس پریسلے بننا ہے, جارج مائیکل بننا ہے, للین رشی بننا ہے, اسٹیفن وانڈر بننا ہے, بیتھوون بننا ہے, تو پھر ان کو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ نہیں چھوڑنا پڑے گا, پھر سیکھنا پڑے گا. کیونکہ ویسٹرن میوزک کو مذاق میوزک نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ان کو پتہ نہیں کیوں سنائی نہیں دیتا, ان کو ویڈیو کیوں سنائی نہیں دی اب تک. کبھی سنے تو صحیح, اور کبھی یہ شکیرہ کو سنے, زیادہ سال تو نہیں ہوئے. یہ ہیلو گانا پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں سنا. ویسا گانے کی کوشش کریں, نہیں ہو سکتا. دیکھیں 5 سال کا بچہ امریکن جو ہے یہاں کے ہمارے پاکستانی ایم اے انگلش کے ساتھ گفتگو کرے گا تو زیادہ اچھا ایکسنٹ اور انگلش اس 5 سال کے بچے کی ہوگی. بے شک ایسے بالکل ایسا. وہ لگے گا کہ وہ انگلش بول رہا, انگریزی بچہ ہے, ہم دیسی بچے ہیں. تو ہمارا میوزک وہ نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میوزک کچھ نہیں, وہ میوزک بہت بڑا میوزک ہے, اس کو اسی طرح سیکھا جاتا ہے جس طرح میں کلاسیکل میوزک کی یا غزل کی باتیں کرتا ہوں, اس طرح ویسٹرن میوزک سیکھا جاتا ہے. کوئی سیکھے گا تو ضرور بنے گا. ہمارے پاس بہت اچھی اچھی آوازیں ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہے. بڑے سریلے لوگ ہیں جو ماڈرن ساز لے کے گاتے ہیں, لڑکے بڑا بڑا اچھا گاتے ہیں, ایکسنٹ بڑا اچھا ہے, ان کا گانے کا سٹائل بڑا اچھا ہے, لیکن وہ آرٹسٹ نہیں ہے, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اگر وہ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کام کو سیکھ کے کریں. اچھا لیکن غزل کی گائکی جہاں دلوں کو چھو لینے والا ایک سٹائل ہے اور ایک یاد رہ جانے والی چیز ہے, تو چونکہ آپ نے خود فرما دیا مشکل بھی تو ہے نا, تو مشکل کام پہ ہر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اور اس لیے سوچیں چلو یار کمرشل کام کرو, کچھ پیسے ویسے کما لو, پھر وہ مخلص نہیں ہے گائکی کے ساتھ.
دیکھیے میں ناصر بھائی آپ کو پتہ ہی ہے میرے مزاج ہے کہ میں لحاظ بہت کرتا ہوں، اور جب اس میں مجھے بات کرنی پڑتی ہے تو پھر بھی میں لحاظ کر کے بات سچی کرتا ہوں. کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس کو کر لینا چاہیے، اب کر لینی چاہیے وہ بات. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سیکھنا بہت ضروری ہے. بغیر سیکھا ہوا، بغیر استادہ ایسا ہی بندہ ہے جیسے بغیر شناختی کارڈ، وہ نام والد کا نام لکھا ہو اور اس کا لکھا ہو، بیٹے کا لکھا اور والد کا نام لکھا ہو، بغیر شناخت کے. بغیر شناختی کارڈ کے لاول ڈاول. یہ ایسا ہی میوزک ہوتا ہے نہ سیکھنے والے کا، اور وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، پائیدار نہیں ہوتا. پائیدار نہیں. جناب آج 26 مئی ہے، رات ہم دیر تک جاگتے رہے. عمران خان کا دھرنا اسلام آباد، یہ ایک سخت مزاجی کی چیزیں دیکھنے کو سننے کو ملی اور تھوڑا سا تنگ ہوا تھا ماحول. تو غلام عباس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایسی روحانیت کا احساس ہوا. ابھی خوشی کی بات ہے کہ غلام عباس صاحب خود کو ملتان کا کہتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اسلم انصاری صاحب کی جو غزل آپ نے امر کی کہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، ان کو بھی سب پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے، سب سے بڑا اعلیٰ. تو غلام عباس صاحب ہم ایک ایک سوال کریں گے آپ سے، مختصر آپ نے ایک ایک نام لینا ہے. جی جی پلیز. غزل گائکی میں آپ نے سب سے بڑا نام کس کو قرار دیتے ہیں؟ مہدی حسن صاحب. فلمی گیتوں میں لکھنے میں کون لکھاریوں میں فلمی گیت جس نے بہت اچھے لکھے؟ اس میں اردو اور پنجابی میں آتے ہیں احمد رائی صاحب اچھا جی، اور قتیل اور سیف الدین صاحب. صاحب. اور فلم کے چلتے ہوئے گانے جو ہیں، چلتے پھرتے جو گانے ہوتے ہیں، ایک مطلب خاص سچویشن کے لیے خاص شاعر. فلم کا کمرشل کا کام تھا، کمرشل کام تھا، فائن آرٹ، کمرشل آرٹ. اس میں سیف الدین صاحب اور اسپیشل گانوں کے لیے قتیل شفائی صاحب اور فیض صاحب نے بھی لکھا. حبیب جالب ان کا نام بھی آتا ہے. تسلیم فاضلی ایک ایسا شاعر ہے جس نے اردو میں جتنی سپیڈ دکھائی اور ایک اچھی پوئٹری دی فلم میں. فلمی ہے. ہاں اچھا، اس کا نام تسلیم فاضلی. یہ پکچرائزیشن کے مطابق سچویشنل شاعری لکھنا کہ فلم میں یہ سین اور اس پہ لکھنا ہے تو یہ خاص سانگ ہوتا ہے. ہاں، باقی شاعروں کا ایک اپنا اچھا، مجھے تسلیم فاضلی صاحبہ کی جو مسز تھی نشو، جی جی ہمارے صفی اللہ صاحب کی بہت اچھا ان سے تعلق رہا ہے کہ ہاں جی عزیزی قریبی عزیزی کی میرا حال ہے. قریبی عزیزہ تو تھی، یہ بڑی بات ہے. اچھا سر، خوبصورت پروقار پرسنالٹی کوئی ہیروئن کا اگر تصور آپ سے پوچھے تو آپ کے دل دماغ پر کون سا نام آئے گا؟ ہیرن جو ہیرن لگتی تھی، بہت ساری ہیرن لگتی تھی، ساری اچھی تھی. کوئی ایک نام جو ہوتا ہے نا بندہ کو ایک ذہن میں نقش ہو. کس دور کی بات؟ ہر دور ہر دور میں ایک ہیرن وہی ہے. آپ کے تو خیر یہ جو شوبز کی زندگی ہاں، مختلف ادوار ہیں. میں تو 50 سال گزارے میں نے، تو 40 سال مکمل گزارے. 40 سال کی 4 بتا دیں ہم. اچھا ہاں، ہر دہائی کی واہ ایک دہائی کی تھی زیبا واہ، اور ایک دہائی کی تھی رانی کیا اور ایک دہائی کی تھی شبنم اور شبنم تھی. ان سب سے ملاقات رہی کبھی اسٹوڈیو میں یا اس میں؟ جی بہت ملاقاتیں رہیں، اچھا، بہت ملاقاتیں رہیں اور ان کی اتنی نستعلیق گفتگو کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ادب سے بھری ہوئی گفتگو تھی. میں نے آج کی ہیروئن میں یہ بات نہیں دیکھی بلا خوف و خطر کا، نہ اتنی ایجوکیشن دیکھی اور نہ اتنی نستعلیق میں نے دیکھی. سر مجھے وہ لوگ تھے ہمارے باقی چکی سے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے، مطلب میں ہی ایک سنگروں میں پڑھا لکھا بندہ تھا. میں یہ سوچتا تھا پڑھے لکھے بندے کا کام ہے یار، اس لیے پڑھو. وہاں ایسے افاقی صاحب تھے، وہاں نظر الاسلام تھے، وہاں مسعود پرویز صاحب تھے، مسعود الرحمان کیمرہ مین تھے. ارے یار اتنے پڑھے لکھے لوگ، کوئی خالق خورشید موسیقار وہ بارٹ لا تھے اور ایم اے فلاسفی تھے. بزوی صاحب وہ پڑھے لکھے بندے تھے باقاعدہ. اور اس کے بعد جان محمد جمن ایم اے اکنامکس تھے. اے حمید صاحب موسیقار جو تھے وہ باقاعدہ
डिजाइनर थे, ये बाकायदा नक्शे बनाते थे सोसाइटियों के, आर्किटेक्ट थे। अच्छा। आर्किटेक्ट थे, और तमगा मिला हुआ था उनको गवर्नमेंट से। क्या सर देखिए, आप एक एक नाम ले रहे हैं, बड़े लोग उन लोगों की खिदमत, उनकी कुर्बानियां। अभी जस्ट आपने एक वो गाना, मैंने जो ना ऐसे वो शर्माए, वो कुछ शायरी आप देखें, कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आती, लेकिन आपने उसको जिस अंदाज से, जिस एक्सप्रेशन से और फिल्म की सिचुएशन में आ गया, नए नए अंदाज दिए। माशाल्लाह जब आप बाजे में बैठे हो तो उसको हर दौर में आप उसके एक नगमा था मेरा, वो आ तो जाए मगर एंगल देखे, इंतजार की इंतजार की कम है। एक होता ना कि वो नहीं आता तो वो उसकी मोहब्बत में कमी है तो नहीं आता। वो कह रहे हुआ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो बेवफा तो नहीं मेरा प्यार ही कम है। वाह 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 वाह। मैं कैसे मान लूं उस पे कोई असर ही ना हो, ये दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो, ये दिल खुदा की कसम बेकरार ही कम है, वो इल्जाम अपने आप पे ही ले रहा है। ये एक एंगल एक फिल्म का एक अंदाज भी ऐसी थी। खान साहब, इतने आपने नगमे जो है ये गाए हजारों की तादाद में, तो कुछ खुद भी आपने लिखा? नहीं मैंने कभी ये शौक पैदा नहीं हुआ? नहीं, इतने अच्छे लिखने वालों की संगत में 18 साल मेरे गुजरे, रोजाना 18 साल। उसमें फैज साहब थे, मुनीर नियाजी साहब थे, साहिर सिद्दीकी थे, उस्ताद दामन थे, उसमें हबीब जालिब साहब का घर था वो, और जोरा निगाह कभी कभी आ जाया करती थी, जोश मली आबादी थे, सबसे छोटे शायर अहमद फराज थे, और नजीर नाजी साहब को भी शायरी का आर्जा हुआ था। अच्छा। तो फिर वो बाद में वो छोड़ के फैज साहब ने कहा यार तुम सहाफी अच्छे हो, वो भी कोई कम नहीं होते, वो भी कोई कम नहीं होते, जबरदस्त। तुम लिखारी हो लेकिन यार तुम साहब की तरफ साहबत की तरफ जाओ यार, सही, वहाँ कमी तुम्हारी है वो सही हो जाएगी। बिल्कुल सही। और ये शायरी को छोड़ो, कर लिया करो शायरी। तो उस्ताद दामन वो फैज साहब को कैसे बुलाते थे, और यार फैज यार छड़ यार, फैज साहब को ऐसे बात करते थे। वाह। तो मुझे आज तक याद है कि फैज साहब को कहने लगे, और यार फैज यार बढ़िया चीजें लिखी हैं, तेनू अपनी केड़ी हो पसंद, तो फौरन क्या देना पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मार जाने, क्योंकि वो मेहदी से ने गाया, गुलों में रंग भरे कह देंगे। मुझे जो मेरी गजल थोड़ी सी पसंद है, अच्छा थोड़ी सी पसंद है, वो है न गवाओ नाव की नीकश, दिल दिले रेजा रेजा गवा दिया, जो बच्चे जो बचे हैं संग समेट लोग पहले दान कमाल चीज थोड़ी सी पसंद है। कमाल थोड़ी सी पसंद है, लेकिन थोड़ी सी पसंद है। जहाँ कौन बैठा हुआ है, उस्ताद दामन, कदर यार उस्ताद दामन तू ही कुछ सुना, वो क्या वो बात करते थे, लगता था शेर भी सुना रहे, बात करते हैं। कह रहे जोश साहब भी बैठे हुए हैं, ऐसा उनसे कहें, वो कह रहे ये अर्जो गुजारिश है रसूमान गुलामा, जोश साहब ये अर्जो गुजारिश है रसूमान गुलामा, मैं लब जो हिलाऊंगा तो इरशाद करूंगा, इरशाद। ऐसे लोग। तो उस्ताद दामन साहब की बारी है, कह रहे यार फैज मैं फसल हूं, एक शेर सुना कि मैं एक दिन आख्या तोतिया होए, मैं एक दिन आख्या तोतिया होए, तेरी जिंदगी अंदर जिंदान बन गई। जिंदगी में मैं एक दिन आख्या तोतिया होए, तेरी जिंदगी अंदर जिंदान बन दे, मैनू परत के तोते जवाब दिता, तू बाहर है तेरी जबान बन दे। तो एक वाहवा का ह्यूला उठा है, और वो सरगर्दा रहा 5 मिनट तक, वाह 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 वाह, यार क्या उस्ताद है। तो सागर बोला, सागर बाबा हाँ, वो बुलाए तो क्या तमाशा हो, और हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाए तो क्या तमाशा हो। एक बच्चा छोटा सा बोला कि ये जो परिंदे
یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں ابھی گھر نہ جائیں تو کیا تماشا ہوا. واہ واہ واہ. یعنی کچھ بھی اثر طاری تھا. ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھ کے مجھے غزل کا مفہوم سمجھ میں آیا. میرا تلفظ ان لوگوں نے درست کروایا. تو فیض صاحب کہا کرتے تھے تلفظ درست ہونا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لفظ کا در و بست ہونا بھی ضروری ہے. یعنی جو لفظ نزدیک ہے اس کو گائکی میں دور نہ کر دیا جائے. رنج کا، دکھ کا، تکلیف کا الگ الگ ایکسپریشن ہے، ایک نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ جناب غلام عباس بھائی، استاد غلام عباس صاحب، بڑا مزہ آیا. اور میرا خیال یقیناً شیخ صاحب بڑا ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. اور ہر میرا خیال ہے ملغانی بھائی اقبال شیخ کی وہ ہر دور کی یادیں، سدا بہار اور سلیم عباس صاحب نے تو خود ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں بہت وقت گزارا. یہ میرے ساتھ تھے، بہت ساتھ تھے، یہ بتاتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک ہسٹری ہے میرے ساتھ ساتھ کی 40 سال ہسٹری. وفادار، محبت والا، عاجزی انکساری والا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوش رہے. اور اقبال شیخ ہمارے ساتھ، اقبال شاہ صاحب ہمارے ساتھ کیمرے پر تھے، بڑی محنت سے کام کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. ایسی محفلیں آباد رہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں، یقیناً ادھوری بھی رہ گئی ہیں، پھر کسی محفل میں ان کو مکمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.